نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المكين الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، وصدق الله العظيم. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم آغوش اسلام میں پل رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج ہم امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، خانوادہ رسول کی شہادت کی وجہ سے آغوش اسلام میں پل رہے ہیں. اس ذات کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نتیجتاً خدا تم سے محبت کرے گا. اب کچھ اہل عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی ذات یہ بات ہم سے ڈائریکٹ بھی کر سکتی تھی، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی صفت ہے، اس کا وصف ہے کہ وہ ہر کسی سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے. پھر اس نے آپ سے کیوں یہ کہا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، سرور کائنات، فخر معجزات، منبع فیض و برکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا باری تعالیٰ، یہ لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ تو ڈائریکٹ ہر بات کر سکتا ہے، تیرا اور بندو کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، تو پھر تم نے ہم سے براہ راست یہ بات کیوں نہ کہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اسی وقت حکم دیا کہ جبرائیل امین ابھی میرے مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤ اور جا کے یہ ساری بات ان کو سمجھا دو کہ وہ اپنے امتیوں کو بتا دیں. پس حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید لا ریب کتاب میں لفظ کل کا استعمال کر کے جو امر مخفی تھا، جو پوشیدہ تھا، اس کو واضح کر دیا کہ حبیب آپ فرمائیں، آپ کا خدا آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر تم سے خدا تعالیٰ کی ذات محبت کرے گی. ناظرین، جہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری محبت سے محبت کرو.
میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، ادب سے حاضر ہوا کرو۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرو۔ بس ناظرین محترم، یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ چکی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت سے محبت کرو، یعنی کہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ بس وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے اور پھر فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو آپ سے محبت ضروری ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے امتیوں سن لو، اس بات کو قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ فرمایا کہ من احب الحسین فقد احبنی، فمن احبنی فقد احب اللہ، فقد احب اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حسین کریم سے محبت کرو گے، امام علی مقام سیدنا امام حسین سے محبت کرو گے تو پس تم مجھ سے محبت کرو گے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی فقد احب اللہ، تو تم نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے پس وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت امام حسین سے پیار کے کہ کس قدر پیار کیا، اس قدر پیار کیا کہ میرے مولا امام حسین جب کبھی بچپن میں رویا کرتے تو فرماتے کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ حضرت امام حسین کون ہیں؟ جگر گوشائے بطول، خانوادہ رسول، روح مصطفیٰ، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ نہ فرمایا کہ مجھے میرا نواسہ دکھاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ میرے حسین وہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو حضرت امام حسین نبی محتشم کے کندھوں پہ سوار ہوتے تو سجدے کو طول کا حکم آ جائے۔ یہ حسین کی شان ہے۔ ارے حسین کون؟ باغ نبوت کا پھول حسین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب بچپن میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے سواری کی ضد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں کندھے پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھا لیا اور اپنے بائیں کندھے پہ مولا امام حسین کو بٹھا لیا، اور بازار میں لے کے چل رہے ہیں تو سامنے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو حضرت عمر فاروق یہ بولے کہ قربان جاؤں، کسی سوار کو قیامت تک کس طرح کی سواری نہ نصیب ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تم سواری دیکھتے ہو، اس طرح کے سوار بھی قیامت تک کسی کو نصیب نہ ہوں گے۔ میرے حسنین کریمین کی شان یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے۔ گلا چومتے اس لیے کہ میرے حسین کریم شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بچپن میں ایک تختی لکھی، جس طرح عام بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ
کہ ہم تختی لکھتے ہیں، بڑے کو دکھائیں گے، بڑا ہمیں انعام دے گا، خوشی ہوگی، بس جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ہارتا ہے، بس جب کوئی اگر بچہ ہارتا ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ روتا بھی ہے، تو ان کا رونا تو کسی کو منظور ہی نہ تھا۔ وہ تختی لکھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے گئے اور جا کے دکھائی کہ امی جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، ہمارا فیصلہ کیجئے کہ تختی کس کی پیاری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کسی کو رلانا نہیں چاہتے تھے، فرمایا اپنے بابا علی کے پاس لے جاؤ۔ بس حضرت علی کے پاس دوڑے دوڑے چلے گئے، حسنین کریمین بھاگتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا بابا جان ہماری یہ تختی دیکھیے، کس نے سب سے زیادہ پیاری لکھی ہے۔ بس مولا علی بھی دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کو ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ اسے اپنے نانا کے پاس لے جاؤ۔ نانا جی کے پاس لے گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا نانا جی ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، خوش خط لکھا ہے، اس میں سے دیکھیے کس نے پیاری لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض تو کرنا چاہتے ہی نہ تھے، فرمایا اسے اپنی امی جان کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب دوبارہ ان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلے میں 7 موتیوں کا ہار تھا۔ آپ نے وہ ہار اتارا اور اس کے موتی نکالے اور آسمان کی طرف پھینکے اور کہا بیٹا جو تم میں سے موتی زیادہ اٹھا کے لے کے آئے گا بس اس کی تختی زیادہ پیاری ہوگی اور وہ جیت جائے گا۔ بس وہ موتیوں کو آسمان کی طرف اچھالنا تھا تو خدا تعالیٰ کی رضا بھی یہی تھی کہ میرے حسنین کریمین روئے نہ، تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل امین جلدی سے جاؤ اور جو 7واں موتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ پس حضرت جبرائیل امین اسی وقت حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آئے اور اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 3.5 موتی دونوں بھائیوں نے اٹھا لی۔ بس ان کی ناراضگی تو کسی کو گوارا نہ تھی، انہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ ناظرین، درخت سے شاخ ہوتی ہے، بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے مولا امام حسین علیہ السلام، اب مولا امام حسین سے نبی پاک کی ذات، یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ بس یہ بات میدان کربلا میں سمجھ میں آئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانوادہ کو کربلا کی طرف بھیجا، کیونکہ یہ حکم تھا کہ تم لوگ جاؤ گے، بس جب حکم نبی کی ذات کا تھا تو بھیجا بھی انہوں نے۔ بس جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو اس بات کی ناظرین سمجھ آ گئی کہ ابتدا سے مدینہ تک اور مدینہ سے کربلا تک اسلام مستفوی تھا۔ اب سارا خانوادہ شہید کرانے کے بعد، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ کے دین کو بچانے والے مولا امام حسین ہیں۔ اب اس حدیث کی سمجھ آ گئی کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ بس ابتدا سے مدینہ تک، مدینہ سے کربلا تک اسلام مصطفی تھا، اب کربلا سے قیامت تک اسلام حسینی ہے۔ میرے حسین کریم کی شان یہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو واقعہ کربلا کا حقیقی معنوں میں، واقعہ کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کے یہ ثابت کیا
کہ اے لوگو نماز اسلام اور جو فرض ہیں وہ تم پہ فرض کر دیے گئے، لہذا حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اپنے فرائض کو ادا کرو، اپنے بڑوں کے وعدوں کو وفا کرو، اپنے پیار کی لاج رکھو۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں واقعہ کربلا کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔